ملتان کی تحصیل جلال پور پیروالا میں سیلابی پانی داخل، بند کسی بھی وقت ٹوٹنے کا خدشہ، شہر خالی کرنے کا حکم۔ دریائے چناب اور ستلج میں اونچے درجے کے سیلاب کے باعث پانی جلال پور پیروالا کی بستیوں میں داخل ہونا شروع ہو گیا۔ عوام کو مکانات خالی کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ مکانات خالی کروانے کے لیے مساجد سے اعلانات بھی کیے جا رہے ہیں۔ متاثرہ بستیوں سے شہریوں کو نکالنے کے لیے آپریشن شروع کر دیا گیا۔ اہم حکومتی شخصیات کا ڈیٹا لیک، تحقیقاتی کمیٹی تشکیل۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا اہم حکومتی شخصیات اور افسران کا موبائل سمز ڈیٹا لیک ہونے کا نوٹس۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی متحرک اور ایک خصوصی انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دی گئی، جو 14 روز کے اندر اپنی تحقیقات مکمل کر کے رپورٹ پیش کرے گی۔ ٹیم کو ڈیٹا لیکیج کے معاملے کے ہر پہلو سے چھان بین کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ لیک ڈیٹا میں وفاقی وزراء، اہم حکومتی شخصیات اور اعلیٰ سرکاری افسران کے علاوہ عام پاکستانیوں کی معلومات بھی شامل ہیں۔ رواں برس کا دوسرا مکمل چاند گرہن پاکستان میں بھی چاند گرہن کا مشاہدہ کیا رہا ہے۔ رات 8:28 پر چاند کی روشنی مدھم ہونا شروع ہوئی۔ جزوی گرہن لگنے کا آغاز 9:27 پر ہوا۔ مکمل گرہن کا آغاز 10:31 پر ہوا۔ چاند گرہن 11:12 پر عروج پر ہوگا۔ رات 1:55 پر چاند گرہن مکمل اختتام کو پہنچے گا۔ کراچی میں مانسون کے نئے اسپیل کی انٹری، شہری قائد کے مختلف علاقوں میں برسات۔ گلشن اقبال، گلشن حدید، بحریہ ٹاؤن، نارتھ کراچی میں تیز بارش۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہری قائد میں جمعرات تک وقفے سے موسلادھار بارش متوقع۔ بارش برسانے والا سسٹم پورے شہر پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ 9 اور 10 سپتمبر کو شہر میں شدید بارش متوقع۔ اربن فلڈنگ کا بھی خدشہ۔ موجودہ سسٹم کے تحت طاقتور مانسون اسپیل سندھ میں اثر انداز ہوگا۔ سندھ کے مختلف شہروں میں بھی کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش جاری۔ پنجاب میں سیلاب کی تباہ کاریاں، ستلج، راوی اور چناب کے سیلابی ریلے ہیڈ پنجن پہنچ گئے۔ ہیڈ پنجن پر پانی کا بہاؤ 4,89,000 کیوسک ریکارڈ۔ بند ٹوٹنے سے تحصیل علی پور کے وسیع علاقے زیر آب۔ پاک پتن، بہاول نگر اور بہاولپور سیلاب کی لپیٹ میں۔ ہریکے اور فیروز پور سے نیچے ہائی فلڈ الرٹ جاری۔ بھارتیائی کمشنر نے ہائی فلڈ الرٹ سے متعلق آگاہ کیا۔ وزارت آبی وسائل نے تمام چیف سیکرٹریز اور دیگر متعلقہ اداروں کو آگاہ کر دیا۔ چشتیہ میں دریائے ستلج بھر گیا۔ سیلابی پانی کے تیز بہاؤ کے باعث متعدد حفاظتی بند ٹوٹ گئے۔ پانی گھروں میں داخل۔ دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب۔ پانی کا بہاؤ 3,11,000 کیوسک ریکارڈ۔ 140 کے قریب دیہات زیر آب آ گئے۔ ہزاروں ایکڑ پر کھڑی تیار فصلیں دریا برد پیر محل میں۔ دریائے راوی کے سیلابی پانی نے تباہی مچا دی۔ متعدد دیہات ڈوب گئے، فصلیں تباہ، کئی گھروں کو بھی نقصان پہنچا۔ مظفر گڑھ میں دریائے چناب میں اونچے درجے کا سیلاب، سینکڑوں موازات زیر آب، فصلیں تباہ۔ سیلاب سے حادثات میں 56 افراد جاں بحق۔ صوبے کے 4100 سے زائد معزہ جات، 42 لاکھ سے زائد افراد براہ راست متاثر۔ 20,14,000 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ وزیراعظم کا سیلاب میں نقل مکانی کرنے والوں کی بھرپور امداد کا حکم۔ شہباز شریف نے کہا کہ صوبائی حکومتوں کے ساتھ رابطے اور تعاون کو مزید مربوط بنایا جائے۔ پاکستان مسلسل موسمیاتی تبدیلی کے مضر اثرات کی لپیٹ میں ہے۔ پیش کی اطلاعات، مضبوط اور پائیدار انفراسٹرکچر اور ریسکیو اور امداد کا نظام مزید مربوط کرنے کے حوالے سے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ وزیراعظم کا جلال پور پیروالا میں ریسکیو کشتی حادثے میں 5 افراد کی موت پر اظہار افسوس، اہل خانہ کے ساتھ اظہار ہمدردی۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ میں آسمانوں کے بادشاہوں کا دبدبہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ آج 7 سپٹمبر یوم فضائیہ کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ پاک فضائیہ کے شہداء کو ان کی جرت، پیشہ ورانہ مہارت اور قربانی پر خراج عقیدت۔ کراچی میں پائلٹ آفیسر راشد منہاس شہید نشان حیدر کے مزار پر پھول رکھنے کی تقریب، فاتحہ خوانی کی گئی۔ ایئر وائس مارشل عامر شہزاد کمانڈنگ صدرن ایئر کمانڈ مہمان خصوصی تھے۔ پاکستان ایئر فورس کا یوم شہداء دن کا آغاز قرآن خوانی سے ہوا۔ جنگ 65 اور 71 کی جنگوں کے شہداء کے لیے خصوصی دعائیں۔ ISPR کے مطابق ایئر ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں مرکزی تقریب کا انعقاد۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی بطور مہمان خصوصی تقریب میں شرکت۔
कहा, यौम शहदाए कुर्बानी हौसले और पेशे वराना सलाहियतों की अलामत है। पाकिस्तान एयरफोर्स तेजी से बदलती सिक्योरिटी सूरत हाल में अपने मिशन पर पूरी यकसोई से कारबंद है। यौम फ़ज़ाइया पर सदर ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक फ़ज़ाइया को ज़बरदस्त ख़राज तहसीन। 1965 की जंग से लेकर मार्का बुनियान मरसूस तक शुजाअत, पेशा वराना महारत, जदीद सलाहियतों और कौमी फ़ज़ाई हुदूद के दिफा में बेमिसाल किरदार को सराहा। सदर ज़रदारी ने कहा कि पाक फ़ज़ाइया की जदीद सलाहियतें कौमी दिफा की ज़मानत हैं। मार्का हक़ बुनियान मरसूस में फ़ैसला कुन किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाक फ़ज़ाइया पेशा वराना महारत में दुनिया के किसी भी एयरफोर्स से कम नहीं। पूरी कौम अपनी इस काबिल फ़ख्र क़ुव्वत के साथ शाना बशाना खड़ी है। चारों वज़राए आला का पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों को सलाम, शहुदा व ख़राज अक़ीदत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सदर ट्रंप के साथ करीबी ताल्लुक बन गया है और ये भारत के लिए सोचने का मकाम है। साबिक अमरीकी ब्रिगेडियर जनरल मार्क कमिट की बरतानवी सहाफ़ी पियर्स मॉर्गन के प्रोग्राम में गुफ्तगू। कहा, भारतीय गुरूर सदर ट्रंप के सामने जाहिर हो गया, इसी वजह से अमेरिका पाकिस्तान के ज्यादा करीब हो रहा है। भारतीय सहाफ़ी बरखा दत्त ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की तिजारती जंग पर अमरीकी रवैये और भारतीय जज्बात के दरमियान खलीज वाज़ेह हो गई है। पाकिस्तान से अमेरिका के लिए बराह रास्त परवाज़ों के इम्कानात रोशन। कई साल बाद अमरीकी सिविल एविएशन अथॉरिटी की टीम पाकिस्तान पहुंच गई। ज़राए के मुताबिक अमरीकी टीम कल से पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी का सेफ्टी ऑडिट शुरू करेगी। ऑडिट में कामयाबी पर पाकिस्तान से अमरीका के बराह रास्त परवाज़ों की बहाली हो जाएगी। पानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत कल होगी। स्पेशल जज सेंट्रल FIA शाहरुख अर्जमंद केस की समाअत करेंगे। प्रोसिक्यूशन की जानिब से मजीद गवाहान के बयानात रिकॉर्ड करवाए जाएंगे। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का लाहौर के जनरल अस्पताल में चेकअप। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेस में MRI की गई। ज़राए के मुताबिक 1 घंटे तक पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेस में रहे नवाज शरीफ को पट्ठों में दर्द की शिकायत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर बराए पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की मुलाकात। मुल्की सूरत हाल और तंजीमी उमूर पर तबादला ख्याल, तवानाई की सूरत हाल पर तफसीली बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म की पेट्रोलियम मसनूआत की तरसील बिला रुकावट जारी रखने की हिदायत।